دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سبق چل رہا تھا ہمارا سورہ رحمان کا۔ سورہ رحمان کے اندر ہم نے پہلا رکوع سنا جس کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر دوسرا رکوع سنا جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتلایا اور جہنم کے بارے میں کہ جب مجرم جہنم میں جائیں گے تو ان کو کس طرح کے عذابات وہاں ہوں گے، اور یہ بتانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جہنم میں جاؤ گے، نافرمانیاں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور جہنم کے اندر تمہیں اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ نہ بتاتے کہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر تمہیں جانا ہے، وہاں تمہیں جلنا پڑے گا، تو پھر انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اگر جہنم کے بارے میں جہنم کی ہولناکی کو، اس کی دہشت کو اگر نہ بیان کیا جاتا تو پھر جنت میں جانے والے جنت کی تیاری کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جہنم ہے، اس میں جانا ہے، اس سے ڈرایا تاکہ جنت میں جانے والا اور جہنم سے بچنے والا اس کی تیاری کرے۔ تو دوسرے رکوع میں اخیر میں مجرموں کا ذکر ہے کہ مجرم جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو وہاں کس طرح کی عذاب ملیں گے۔ اب تیسرا رکوع ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر، پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان نعمتوں کا جو اس نے عطا فرمائی ہے کن کو؟ ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے جو انعام وہاں پر جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کا ذکر ہے۔ سنیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ کیا مطلب؟ جو دنیا کے اندر زندگی تو گزارتا تھا لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا تھا، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا، نہ کہ گناہوں کے اندر زندگی گزارتا تھا۔ جب کبھی گناہ کا موقع آتا تھا تو فوراً اللہ کا خوف دل میں آ جاتا تھا کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ رشتہ داروں میں چلا کر کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو پڑھو میری نامہ اعمال، میری کتاب کو پڑھو، میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو لوگ پوچھیں گے کامیاب ہوا کیسے؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، گمان کرتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کتاب دینا ہے، مجھے اپنے حساب کتاب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں کیا دینا ہے؟ حساب کتاب دینا ہے۔ تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، اس لیے میں زندگی ڈر کر کے گزارتا تھا، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ تو فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس انسان کے لیے، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کی خاصیت کیا ہے؟ ان کے اندر کیا کیا ملیں گے؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ذواتا افنان، بہت زیادہ شاخوں والے۔ ایسا نہیں ہے کہ شاخیں ہے ہی نہیں ان کو، شاخیں نہیں تو پھر پتے بھی نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، شاخیں بہت زیادہ ہیں، تو جب بہت شاخیں تو پھر پتے بھی بہت ہوں گے، جب پتے بہت ہوں گے تو پھر سایہ بھی بہت گھنا ہوگا، اور جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنے زیادہ پھل ہوں گے اس کے اندر۔ تو ذواتا افنان، بہت زیادہ شاخوں والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟
فیہما عینان تجریان، صرف شاخوں والے ہی نہیں ہے، درخت ہی نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں کیا ہے؟ فیہما عینان، اس میں دو چشمے ہیں، تجریان، جو بہہ رہے ہیں، جو بہہ رہے ہیں۔ انسان کسی باغ کے اندر جائے، وہاں پر اس کو صرف درخت ہی درخت ملے اور کچھ نہ ملے، اس باغ میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس جنت کے جو باغ مل رہے ہیں، ان کو دو باغ مل رہے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ شاخیں بہت زیادہ ہیں تو درخت بہت ہوں گی، اور اسی طرح اس میں دو چشمے جو بہہ رہے ہیں، بہنے والے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں باغوں میں من کل فاکہۃ، ہر میوے کی، زوجان، دو قسمیں ہیں، ہر میوے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جو پھل ہیں ان کا ذائقہ الگ ہے، دوسری قسم کے جو میوے ہیں ان کا ذائقہ الگ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، کسی باغ میں آدمی چلا جائے، وہاں سب کچھ ہو لیکن بیٹھنے کے لیے نہ ہو تو اس باغ میں مزہ نہیں۔ فرمایا اس باغ کے اندر متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش، ایسے بستروں پر، ایسے فرشوں پر، بطائنها من استبرق، جن کا نچلا حصہ موٹے ریشم کا ہے۔ دنیا کے اندر سونا استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے، شراب استعمال کرنا انسان کے لیے حرام، اسی طرح ریشم کا کپڑا استعمال کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جنت میں جب انسان جائے گا تو یہ تینوں چیزیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی۔ فرمایا جو بستر پر بیٹھیں گے، وہ جس فرش پر بیٹھیں گے، اس کا نچلا حصہ کس چیز کا ہوگا؟ موٹے ریشم کا ہوگا، تو اوپر کا آپ اندازہ کر لیجیے وہ کس چیز کا ہوگا۔ تو بیٹھنے کے لیے ریشم کے گدے ہوں گے، ان پر بیٹھ کر کے انسان پھر اس باغات کے اندر بیٹھ کر کے ان کے باغوں کے کیا لے گا؟ وہ مزے لے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پھر انسان جب باغ میں جاتا ہے تو کوئی درخت اونچا ہوتا ہے، اس پہ چڑھنا پڑتا ہے یا کسی چیز سے پھل کو اتارنا پڑتا ہے۔ فرمایا جنت کے باغوں کی خاصیت نہیں، ان کی خاصیت کیا ہے؟ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کھڑے کھڑے اگر دل کرتا ہے کھانے کو تو کھڑے کھڑے کھا سکتا ہے، بیٹھ بیٹھے اگر دل کرے کھانے کو تو بیٹھے بیٹھے وہی پھل حاضر، لیٹے لیٹے اگر انسان کو دل کرے پھل کھانے کو تو لیٹے لیٹے پھل کیا ہو جائے گا؟ حاضر ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن اگر انسان جنت میں جائے اور ساری نعمتیں اس کو مل جائیں، سب کچھ اس کو مل جائے، کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن اگر ایک چیز کی کمی ہو، وہ کیا؟ اگر اس کو وہاں پر رفیق زندگی نہ ملے، اگر ایسا انسان، ایسا ساتھی جو اس کے دل کو بہلائے، وہ اس کو نہ ملے، تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بد مزہ اور کڑوی ہو جاتی ہیں۔ انسان کو دل بہلانے کے لیے بھی وہاں کوئی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اس کا بھی انتظام کر کے رکھا ہے تیرے لیے، رفیق زندگی جو تیرے دل بہلانے والے وہاں ہو، اس کا بھی تیار انتظام کر کے رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فیہن، ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں جنت کی حوروں کی۔ فیہن قاصرات الطرف، ان باغات کے اندر قاصرات الطرف، نظروں کو نیچی رکھنے والیاں ہیں، نگاہیں نیچی رکھنے والیاں ہیں۔ دیکھیے عورت جو ہوتی ہے نا، اس کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ نظروں کو کیا کرے؟ نظروں کو نیچے رکھے۔ عورت کے اندر شرمیلا پن ہونا چاہیے۔ اگر ایک عورت کے اندر تمام خصوصیات ہیں، تمام صفات ہیں، لیکن اس کے اندر نظریں نیچے رکھنے کی صفت نہیں ہے، تو شوہر سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غیرت مند مرد ایسی عورت سے چھٹکارا چاہتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر شرمیلا پن نہیں ہے، اس کے اندر یہ نظریں جھکانے کی صفت ہی موجود نہیں ہے۔ تو جنت کی حوروں کی جو صفت اللہ نے بیان فرمائی، وہی سب سے پہلے صفت یہی بیان فرمائی کہ وہ نظروں کو نیچے رکھنے والی ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان باغات کے اندر نظروں کو نیچے رکھنے والی ہے۔ اور لم یطمثہن، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا جائے، ان کی پاکیزگی کا حال کیا ہے؟ لم یطمثہن، نہیں چھوا ہے ان کو، نہیں ٹچ کیا ہے ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے۔ پاکیزہ اتنی ہے کہ کسی انسان یا کسی جن نے ان کو اب تک ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ان کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خوبصورت کتنی ہے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، گویا کہ وہ یاقوت ہے،
والمرجان اور مونگے، یہ دو پتھر ہیں خوبصورتی میں ان پتھروں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے گویا کہ وہ یاقوت اور مونگے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر نیکی۔ یہ جو جنت کے اندر یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں ان کو، بہتے ہوئے چشمے اور ہر پھل کی دو دو قسمیں، اور وہ پھل جو ہے قریب کیے ہوئے، اور حوریں یہ جو دی جا رہی ہیں نظروں کو نیچے رکھنے والیاں، اور اب تک ان کو کسی جن انسان نے نہیں چھوا، اور خوبصورتی میں یاقوت اور مونگے کی طرح ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں انسان کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ نیکی کر کے آئے ہیں، اپنے رب کو منوا کر کے آئے ہیں۔ جب یہ نیکی کر کے آئے ہیں، اپنے رب کو منوا کر کے آئے ہیں، تو پھر بدلے میں ان کو یہی نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ چونکہ ان چیزوں کے ان نعمتوں کی مستحق ہے اس لیے ان کو یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں، نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر نیکی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اور جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔